السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو، تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام پیرنٹس کو صحت و عافیت میں رکھے اور قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے میں سہولت ہوتی رہے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے حروف لین کی بحث، یعنی الف اور یا حروف لین جو دو حرف ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا یا واو میں سے واو کو پڑھا تھا، واو لین کب ہوگا، واو لین کیسے پڑھا جائے گا، اس کو میں نے کل پڑھایا تھا۔ لیکن آج ہم پڑھیں گے یا لین۔ یا لین کب ہوگا یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، حروف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلد ادا کریں، اوپر لکھا ہوا حروف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلدی ادا کریں۔ اس کے بعد یہ بتا دوں کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، رولز آپ نے پڑھے تھے کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین اور یا لین ہوگا۔ واو لین اور یا لین کو جلد ادا کریں گے، معروف پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو کل واو لین آپ نے پڑھا، آج یا لین پڑھیں گے۔ اور یا ساکن کو میں بتایا تھا آپ کو کہ یا جس یا کے اوپر جزم آ جائے اس کو یا ساکن کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، حمزہ یا زبر اے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل آرام سے نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے۔ با یا زبر بے، تا یا زبر تے، سا یا زبر ثے، جیم یا زبر جے، حا یا زبر حی۔ حرف کی ادائیگی بھی آپ کیجئے، خوب محنت کیجئے اس کو نکالنے میں کہ حرف ہمارا کیسے درست ہو۔ اس کے بعد خا یا زبر خی، دال یا زبر دئی، زال یا زبر زئی، را یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زبر طی، ظا یا زبر ضی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی۔ اس کے بعد قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کئی۔ ایک ہے قاف یا زبر قی، دوسرا ہے کاف یا زبر کئی۔ اس کے بعد لام یا زبر لئی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی۔ یہ تو دو حرف کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ یا لین ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو سمجھایا گیا کہ یا لین اس طرح ہوگا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ مثال آپ کو دیا الف سے یا تک۔ اب آگے ہم دیکھیے مشق پڑھیں گے۔ دیکھیے مشق، یہ مشق کرا رہے ہیں حروف لین کی، یعنی یا لین کی مشق کرا رہے ہیں کہ یا لین اگر بیچ میں ہے، کوئی پوچھ دے کہ یا کیا قاعدہ ہے، کیا رولز ہے، اب بتائیں۔ دیکھیے حمزہ یا زبر اے، اب یہاں پہ اگر کوئی پوچھ دے کہ یا ساکن ہے، یہاں پہ بتاؤ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کون سا رولز قائم ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ساکن آپ کو اگر ذہن میں ہوگا رولز تو کیا کہیں گے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے حمزہ یا زبر اے، نون زبر نہ، این۔ اس کے بعد صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیفو۔ اب دیکھیے حمزہ زبر ا، با زبر با، اب، واو یا زبر وی، اب وی، حاضر ہی، اب وی ہی، اب وی ہی۔ اس کے بعد یا خرا زبر یا خرا زبر یا، خرا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یا خرا زبر یا کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ یا لین ہوگا۔ یا لئی، تا زبر تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تا زبر تا، یا لیت، نون یا زیر نی، یا مدہ ہے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا لیتنی۔
حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حی تا۔ اس کے بعد عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینی، نون زیر نی، عینینی۔ اس کے بعد لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، با زبر با، لا ریب۔ اس کے بعد غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری۔ با یا زبر بے، نون زبر نہ، بین، یا زبر یا، بین یا، دا یا زبر دئی، بین یدئی، ہا زیر ہی، بین یدیہ۔ اس کے بعد یا پیش یو، نون الف زبر نا، یونا، دال واو زبر دو، ینادو، نون زبر نا، ینادونا۔ ہا یا زبر ہے، ہا الف زبر ہا، ہے ہا، تا زبر تا، ہے ہاتا۔ حمزہ واو زبر او، جیم زبر جا، او جا، سین زبر سا، او جا سا، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سلی، میم خرا زبر ما، سلیما، نون پیش نو، سلیمانو۔ فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، عین الف زبر عا، فتعا، لام یا زبر لئی، فتعالی، نون زبر نا، فتعالینا۔ آپ کو اسی طرح مشق کرائی گئی ہے، بار بار جب بھی رولز بتائے جاتے ہیں، جب بھی تختی چینج ہوتا ہے، آپ کو اس کو جو ہے اگزامپل کے طور پر بھی بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد مشق بھی بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر چیز آج یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر آج اتنا آسان ہو چکا ہے علم حاصل کرنا، ہر چیز کو انسان سہولت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن غفلت کہیے یا سستی کہیے یا بے رغبتی کہیے یا بے شوق کہیے، جس کی وجہ سے انسان پڑھ نہیں پاتا ہے یا ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ قرآن ہی ہے جو ہماری راہ راست پر لانے کی کتاب ہے، ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری آگے بڑھنے کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ترقی دینے کا راستہ اختیار کرنے کو کہتا ہے۔ تو آج امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکیں اور اس میں آپ کا بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ آج ہم یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔